برو, وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت, کہ جب حیا ختم ہو جائے انسان کے اندر سے تو پھر وہ ہر باؤنڈری کو کراس کر لیتا ہے. دیر از نو باؤنڈری فار دیٹ پرسن. دس از اے ویری کامن اینڈ ایزی ٹریپ آف شیطان, یو نو, لوگوں کو ایمان سے فارغ کروانا. وہ حملہ کرتا ہے حیا پہ, کیونکہ حیا اور ایمان اس طرح سے نا, حیا چلی گئی. یار یہ پوائنٹ نا ویسے مجھے واقعی بہت زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے کہ لوگوں کے ایمان پہ جو اٹیک ہو رہا ہے نا وہ یہ حیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی بے حیائی عام کر دو اور اس سے ایمان آٹومیٹکلی لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے. یو نو برو اصل شیطان کا دیکھیں قرآن نے کلیئرلی بتا دیا ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, وہ تمہیں فقیری سے ڈرائے گا. یعنی تمہارے سامنے تم گاڑی پہ جا رہے ہوگے, تمہارے سامنے بڑا گھر آئے گا اور تم کہو گے کہ کاش آئی تھنک آئی ایم ناٹ ارننگ انف, مجھے اس گھر پہ شفٹ ہونا ہے, میں فلیٹ میں رہ رہا ہوں, مجھے ایک اپنے گھر میں آنا ہے. کوئی گاڑی گزرے گی, مجھے یہ گاڑی چاہیے, کمپیریزن کرے گا اپنے آپ پہ. سوشل میڈیا پہ جا رہا ہوگا, دیکھے گا I think I need to do more. I need to spend more time earning money. I think I need to upgrade my car, upgrade my job. میں تو اور بھی کما سکتا ہوں. یعدکم الفقر, تو میں فقیر سے میں کہیں بینکرپٹ نہ ہو جاؤں, کہیں سب مجھے چھوڑنا, میری جاب نہ چلی جائے. ایسا ٹائم نہ ہے کہ مجھے اپنا سب کو بیچنا نہ پڑ جائے. یعنی اللہ سے وہ چھوڑ کے اسباب پہ وہ کراتا ہے. تو یعدکم الفقر, فقیر سے ڈراتا ہے. اور دوسرا فحشاء ویأمرکم بالفحشاء, اور یأمرکم جو ہے نا وہ امر کا صیغہ ہے, تو میں حکم دیتا ہے. اور یہ حکم کی سٹیج شروع میں نہیں آتی. شروع میں کہتا ہے کہ کیا ہے, ایک ہی دفعہ تو ہے نا, نو تم ایک دفعہ کر رہے ہو, آئندہ تم کبھی نہیں کرو گے. اینڈ آئی ڈو پلان کہ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا, بس ایک دفعہ تو کر رہا ہوں نا میں, اس میں کیا بات ہے. اور جب انسان کر لیتا ہے پھر گلٹ ہوتا ہے, پھر آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, بٹ اگین وہ سائیکل ریپیٹ کرتا ہے کہ بس ایک اور دفعہ اور پھر میں نے کبھی نہیں کرنا. اینڈ یہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ انسان گلٹی فیل کرتے کرتے اپنے سیلف رسپیکٹ اسی کم ہونا شروع ہوتی ہے, اور اس کو جو ایک ہے نا خودی اور اس پہ خود پہ کانفیڈنس وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اسے وہ گلٹ تنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ دس گلٹ از میکنگ می لیس کانفیڈنٹ, دس گلٹ از ڈسٹربنگ می. اور پھر کیا کرتا ہے کہ اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے اس سن کو بلٹل کرتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے, اللہ معاف کر دے گا. میں نماز تو پڑھتا ہوں نا, جو گناہ اگر میں کروں, میں نماز تو پڑھتا ہوں نا, وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. یعنی شیطان نے کیا کیا تھا برو, شیطان نے پہلے سجدہ ریفیوز کیا, پھر کہا انا خیر منہ, اور پھر کہا کہ فبما اغویتنی لاقعدن, اپنا بلیم جو اللہ پہ ڈال دیا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہم گناہ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں, اللہ بڑا غفور ہے, مجھ سے اتنا, ان سے کتنے گناہ آئے ہیں تو میں اتنا نہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کروایا ہے. ایکچولی نا اس میں برو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیر آر مینی پیپل who are striving and they want to change themselves. لیکن we fail to realize, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بڑی زبردست بات کہتے ہیں القلب الملک, کہ جو دل ہے نا یہ بادشاہ ہے, بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس کے جو ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں نا, our limbs, آپ اپنے ہاتھ کی بات کر لیں, اپنی آنکھوں کی بات کریں, your ears, your tongue, ٹانگیں وغیرہ, دیز آر دا جنود, یہ آرمی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر دل آپ کا جو بادشاہ ہے وہ انٹیکٹ اور ہیلدی ہے نا, تو اس کا افیکٹ آپ کے باڈی پارٹس میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی آرمی بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن اگر دل ہی کرپٹڈ ہو جائے, اس میں فساد آ جائے اور وہ کمزور ہو جائے, تو اس کا افیکٹ اس کی آرمی پہ بھی اثر کر رہا ہوتا ہے. اور یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کی, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ کی بڑی بہت پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن حدیث ہے کہ الا فی الجسد مضغہ, ٹھیک ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اذا فسدت فسد الجسد کلو, کہ انسان کی جسم میں نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, there is a piece of flesh in the human body. If that is intact and healthy, it means the whole body is intact. اور اگر اس میں ہی فساد آ جائے, کرپشن آ جائے, تو وہ پوری باڈی کو کرپٹ کر دیتا ہے. جو اپنے بات ہوتی ہے نا بھرے کال حضرت عنہ, اس میں یہ بھی ہے کہ جب بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے اپنی آرمی کو کہ اٹیک, the army attacks. Exactly. جب بادشاہ کہتا ہے ریٹریٹ, the army retreats. Exactly. بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ آرمی وہی کرتی ہے. سو دل جو ہے نا اصل میٹر کرتا ہے, اور شیطان کا جو سارا وسوسہ ہے نا برو ہے ہی دل پہ. اور اس کا کنٹراسٹ جو ہے نا مجھے بڑا زبردست سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی دل جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, تو حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ہاتھ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے.
اور پھر انسان دعا مانگتا ہے اس حالت میں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا. سو اگین اٹس اباؤٹ یور ہارٹ. اب دیکھیں نا وائس ورسا, فار ایگزامپل اگر دل میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے, یاد نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ واٹ ہیپنز از کہ جو باؤنڈریز ہیں, جو سولجرز ہیں, انہوں نے بارڈرز کی پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے, رائٹ. تو اگر ہم مثال کے طور پہ اف دیر از اے پرسن, اس کی آنکھیں ایک سولجر بھی ہیں اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اس نے اس باؤنڈری کو, اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی اور آنکھیں بلا وجہ جہاں مرضی وہ دیکھنا چاہ رہا ہے, آنکھیں وہاں پہ دوڑائی جا رہا ہے, دیکھتا جا رہا ہے, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا وہ بارڈر ویک ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے بڑا شیطان جو ہمارا دشمن ہے, اس کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا ناؤ دس از دا رائٹ مومنٹ ٹو اٹیک. تو یہاں سے اس پیسج سے آتا ہے اور سیدھا دل میں ڈیرا ڈال لیتا ہے. آپ تصور کریں کہ اس کو صرف ایک ویک بارڈر چاہیے, لیکن آج انسانوں کا کیا حال ہے, نہ آنکھوں میں کنٹرول ہے, نہ زبان پہ کنٹرول ہے, جو دل میں آئے راتوں رات بات کرتے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں, چاہے وہ لغو ہے, چاہے وہ گالیاں ہیں, چاہے وہ اپوزٹ جینڈر سے بات ہے, اسی طرح کان سنتے جا رہے ہیں جی, گھنٹوں گھنٹوں بات سن رہے ہیں. بلکہ میں چاہوں گا برو ہم نا وی مینشن سم آف دا کامن وسپرز آف شیطان ایز ویل, ضرور, کیونکہ اتنی زیادہ ہیں اور جب تک ہمیں پتہ نہیں نہ ہوگا تو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے. مطلب فار ایگزامپل اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو یور ایگو. Maybe you think you are somebody, you know, and maybe you look down upon others. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا اوپینین بہت فار ایگزامپل میٹر کرتا ہے, you are not humble maybe. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہو. maybe کسی کا کوئی اسپیسیفک جسچر تھا اور آپ اس کے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو. The moment you start becoming بدگمان, it's because of that thought that's coming to your head. یار یہ بہت بڑی بات ہے, ہم اس کو نا تکبر کو بہت چھوٹا لیتے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ سب سے پہلے یہ شیطان کی سنت ہے, ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا تھا, رائٹ. اور یہ لاجیکل بات پہ, یعنی اس کے ذہن میں یہ لاجیکل بات تھی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو آگ از مور بینیفیشل دین مڈ. اٹھتی ہے نا, آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے. Bro, isn't it the same that we're doing today? مطلب we're giving logic when somebody is telling us about deen. مطلب somebody is telling you about the hukum of Allah subhanahu wa ta'ala and you are denying because of a logic. Isn't it exactly what we're doing? اور شیطان نے بھی جو یہ لاجک دی نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اور آگ مٹی سے اپیرنٹ بہتر لگتی ہے. سو دس واز ہز لاجک. بٹ وی شوڈ آلویز ریئلائز کہ دیر کین بی اے پاسبلٹی کہ میں غلط ہوں, میری لاجک ٹھیک نہ ہو. سو گیونگ یور سیلف, آلویز گیونگ یور سیلف اے چانس کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے. بالکل. اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے, اس نے مجھے نہیں سمجھا, اس نے مجھے نہیں جانا. اور ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دل پہ لینا اور مائنڈ کرنا اور اس کو ٹونٹ سمجھنا. یعنی آج کل نا برو سبحان اللہ یہ مائنڈ کرنے والا کلچر بہت بڑھ گیا ہے. ہم نا اپیرنٹلی بندے کو بڑا جج کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہمارا جو دین ہے اسلام بڑا کمال کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم او اموالکم ولا الى اجسادکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو یا تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. اور اس حوالے سے اب دیکھیں نا وہ کتنی زبردست عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ غالباً, کہ وہ ایک دفعہ جو ہے درخت کے اوپر چڑھ کے تھوڑا سا نا مسواک اتارنے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہاں پہ صحابہ کرام بھی تھے. دین واٹ ہیپن آل آف اے سڈن, ایک یعنی ہوا سے چلتی ہے تو ہوتا کیا کہ ان کا جو ایزار ہے نا تھوڑا سا موو کرتا ہے اور ان کی ٹانگیں اپیرنٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ صحابہ کرام جب یہ مومنٹ دیکھتے ہیں, دے couldn't stop themselves and they started laughing, کہ وہ تھوڑا سے نا فزیکلی یعنی ویک تھے, ان کی ٹانگیں کمزور تھی. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was passing by at that time and رسول اللہ asked that what are you laughing for, what is it. تو صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنا کمزور ہے عبداللہ, اور دیکھیں اللہ اکبر what a life lesson for all of us. ہم نے بات کی نا کہ ہم اپیرنٹ سے چیزوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اے میرے صحابہ, او مائی کمپینینز, یہ جو تم ٹانگیں دیکھ رہے ہو نا تمہیں آج بڑی کمزور لگ رہی ہیں, قیامت کے دن یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ان کا وزن ہوگا. آمین.
this is the essence of our deen. واللہ کہتے ہیں التقوى ها هنا, التقوى ها هنا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو سبحان اللہ, it does not mean اگر ایک بندہ جھونپڑی میں سو رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. واللہ کتنی زبردست, کم من مجہول فی الارض معروف فی السماء. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ they are unknown to the people in this dunya but they are known to Allah. Subhanallah, I mean this is very, there are many people who are known in the heavens exactly. but unknown on the earth. They don't have social profiles. Bro, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ جو کہ جن کے پاس آپ گزرو نا ان کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے. probably فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں, probably یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے, ہم دعا کر رہے تھے اور ہم دعا کرتے ہیں, کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی, دعا استغاثہ جسے ہم یعنی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے دعا کی, اللہم انی اسألک بحبک لی ان لم ترطلع, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کی وجہ سے جو تو مجھ سے کرتا ہے, Okay. for the love you have for me, اللہ پہ ڈال دیا. تو بارش برسا. اینڈ وہ کہتے ہیں it started raining. کہتے ہیں who is this person, nobody knows, not an alim, not an influencer, not a motivational speaker or a da'i or some مفسر قرآن محدث, نہیں, ایک سمپل سا انسان اس نے آگے دعا کی. اور ایک اور صحابی نریٹ کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں تھے اور بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں تھی, تو ہم نا کعبہ میں تھے اور دعائیں کر رہے تھے. تو ایک شخص آیا, اس نے کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور کہا یا ربی الان, اے رب ابھی, and it started raining. So there are people that you don't know Allah, but they have this deep weightage in front of Allah.